अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद फिजादा। मैं बात तो करूंगा पाकिस्तानी सियासत की, जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हिस्टोरिक जो डिसीजन है, तारीखी फैसला इलेक्शन के हवाले से, उसके 36 घंटे के बाद किस किस्म की एक सियासी कैफियत है, सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, और हम आने वाले दिनों के हवाले से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इतना कहना जरूरी है कि पाकिस्तान ही पे हमारी फोकस रहती है। दुनिया भर में ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बिलाखिर घूम फिर के पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तमाम जो दुनिया है उसको असरअंदाज होती हैं। फॉर इंस्टेंस इसी को ले लीजिए, अमेरिका के अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, माना कि डोनाल्ड ट्रंप कोई फरिश्ता नहीं है, उसने अमेरिका की सियासत में इंतहा दर्जे की पोलराइजेशन पैदा की है, कोई अच्छे काम उसने नहीं किए। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कंट्रोवर्शियल शख्सियत है अमेरिका की शख्स अमेरिका की सियासत में। लेकिन जिस तरह से और जिन बुनियादों के ऊपर अमेरिका के इस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इंडाइट किया गया, फर्द जुर्म आयद की गई और मजीद 2 केसेस बनाए गए हैं, उन तीनों केसेस की मैंने डिटेल्स बहुत तफसील से न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट से पढ़ी हैं। जान बिल्कुल नहीं है, सियासी तौर पे नुकसानदेह हैं, लेकिन उसको तो भाड़ में डालें कि सियासी तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं या नहीं है। लेकिन अमेरिका की सियासत में एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट एग्जाम्पल सेट कर दी गई है, जो अमेरिका को आने वाले दिनों में हॉन्ट करेगी। और ना सिर्फ अमेरिका, क्योंकि बाकी सारी दुनिया की सियासत अमेरिका से असर कबूल करती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका को कोट किया जाता है। इसलिए दुनिया भर के लिए ये एक बड़ा मनफी ट्रेंड है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बैन अल-अक़वामी मामलात और उन इश्यूज में जिनका पाकिस्तान की सियासत के टॉपिकल इशू से हट के ताल्लुक हो, मैं एक अलग चैनल कायम करूं। मैंने ऑलमोस्ट उस पर कर लिया है काम, बहुत जल्दी मैं उसे रिलीज करूंगा, शुरू करूंगा, उसको लॉन्च करूंगा। नाउ कमिंग टू दिस, के 36 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तारीखी फैसला इलेक्शन के हवाले से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जिसका सेकंड फेज अभी होना है, उसके 36 घंटे के बाद पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म का रद्द अमल और रिएक्शन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है। एक लल बिफोर द स्टॉर्म आप कह सकते हैं इस स्टेज पे, लेकिन एक लावा जो है वो फटने वाला है। बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं, अलाउ मी कि मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको देख के बताता चला जाऊं। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया था एक दिन पहले कि वो यौम तशक्कर, यानी एक शुक्राना मनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। कौम जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगी, सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करेगी। उस हवाले से यौम तशक्कर मनाया गया, जिसका मेन मजहर और मैनिफेस्टेशन हमने लाहौर में लिबर्टी चौक में देखी, जो अब तहरीक इंसाफ की एक फेवरेट प्रोटेस्ट पॉइंट या डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट बन चुका है। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप्रैल 2022, जब लोग यहाँ पे निकले, साया खुदाए जुल जलाल कराची में निकले और लाहौर के अंदर निकले, तो लिबर्टी चौक में इकट्ठे हुए, जहां तकारीर हुई, असद उमर साहब भी बोले, बहुत से और लोग बोले, और वहां पर इमरान खान साहब ने एक वीडियो लिंक के जरिए स्पीच की, जिसमें उन्होंने अब एक बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट भी किया और कहा कि ये एक माफिया है जो इलेक्शन से दूर जाना चाहता है, और अक्टूबर तक का वक्त सिर्फ इसीलिए मांगते हैं कि अक्टूबर से पहले ये इमरान खान का फैसला करना चाहते हैं। ये तो एक चीज हुई। तहरीक इंसाफ का दावा यह है, और टेलीविजन चैनल्स ने इसको रिपीट किया है, कि 75 से ज्यादा शहरों में और कस्बों में ये मुजाहरा यौम तशक्कर का हुआ है। 75 में हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो फुटेज आ रही है सोशल मीडिया पे और टेलीविजन चैनल है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खासे मुतादिद शहरों में, आप कह सकते हैं कि दर्जनों शहरों में, जिसमें इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, सरगोदा है, गुजरांवाला है, कराची है, सिंध के बहुत से शहर हैं, बलूचिस्तान के शहर हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, तो बहुत से शहरों के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आवाम बाहर निकले हैं और उन्होंने यौम तशक्कर जो है वो मनाया। खैबर पख्तूनख्वा की जो पिटिशन है, और बुनियादी मकसद इसका है कि, जैसा कि हम अभी इस वीलॉग के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे और इस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें और खास करके पीएमएलएन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थ्रेटन कर रही है, उसे आइसोलेट करना चाहती है, तनहा करना चाहती है, जिस पे एक पूरी उनकी स्ट्रेटेजी जो मैं आपके सामने रखूंगा वो सामने आ रही है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो जिसका एक कंपोनेंट पार्लियामेंट है, एक कंपोनेंट उसका लीगल बार एसोसिएशन और वकला की तहरीकें हैं, और तीसरा कंपोनेंट उसका मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया है, जिसमें अंग्रेजी उर्दू के अखबारात हैं। अब वो मैं उसकी तफसील भी आपसे शेयर करूंगा। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को पॉपुलर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करे, ताकि अदलिया जो है वो अंडर प्रेशर ना आए। तो यहाँ पर आपको एक पावर डायनामिक्स जो है पाकिस्तानी सोसाइटी के इनटू प्ले जो है वो नजर आते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की पिटिशन तवक्को तो थी कि आज के दिन में दायर कर दी जाएगी, लेकिन अब यह है कि कल के दिन में ये दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर और उनके साथ गौहर अली गौहर जो है, गौहर खान उनका नाम है, वो इस पिटिशन को दायर करेंगे, ताकि खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के हवाले से एक तारीख जो है
وہ لی جا سکے. ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس کا ذکر بہت کم آپ نے سنا ہوگا لیکن اپنی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, وہ ہے جہاں سپریم کورٹ پاکستان کے ایک دن پہلے جو 6 ممبر کے ایک بینچ نے اس فیصلے کو جو 3 ممبر بینچ کا تھا, جیسے قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے تھے جو سینئر پیونی جج ہیں, اور جو 2/1 کے فیصلے میں اسپیشل کورٹس بنانے کی چیف جسٹس آف پاکستان کی جو پاور ہے, ان کی جو اتھارٹی ہے, اسے چیلنج کیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 184/3 184/3 کے تحت جتنے بھی کیسز سنے جا رہے ہیں ان کیسز پہ فل فور سماعت اور ان کی ہیئرنگ جو ہے روک دی جانی چاہیے, جس میں یہ کیس بھی تھا جس کا نتیجہ نکلا ہے, جس کا فیصلہ آیا ہے ہمارے سامنے الیکشن, پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے. تو 6 ممبر کا ایک بینچ جو ہے اس نے فیصلہ کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا ہے, نل اینڈ وائڈ انہوں نے قرار دے دیا. لیکن اس کی خیر صرف اتنی ہی سگنیفیکنس نہیں ہے, اس کی دوسری سگنیفیکنس یہ ہے جو ہمیں وکلا بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھ کھڑے جسٹسز نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے کہ کیسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا اور ریفرنسز لانا پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے کوئی بہت زیادہ کارآمد ایکسرسائز نہیں ہوگی, بیکاز میجورٹی آف ججز جو ہیں کم از کم 8 جو جسٹسز ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے انکلوڈنگ دی چیف جسٹس 15 کے ٹوٹل کورٹ میں, وہ فرملی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہاں پر یہ میسج بھی سسٹم کو دیا گیا ہے, اور سسٹم از ناٹ اونلی دی پی ایم ایل این, سسٹم از پی ایم ایل این پلس دی ادر ایلیمنٹس ان سائڈ دا سسٹم. اب جس کو میں نے کہا کہ اٹس اے لل بفور دا اسٹارم, ابھی تک کیا کاؤنٹر ہمارے سامنے جو ریسپانس جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے آیا. پی ایم ایل این ہی اس ریسپانس کو لیڈ کر رہی ہے, پی 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 بھی ساتھ ہے, لیکن پرنسپلی یہ پی ایم ایل این کا ریسپانس ہے جس میں ہم, جیسا میں نے کہا کہ پرنسپلی طور پہ یہ پی ایم ایل این کا ریسپانس ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے 2 قسم کے ایکشن لیے ہیں گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں. ایک تو کیبنٹ کی میٹنگ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور ایوان صاحب کو, لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, جو شارٹ آرڈر اب تک آیا ہمارے سامنے 6 پیجز کا, اس کا انالیسس کر کے ایک کاؤنٹر لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اور اٹارنی جنرل پاکستان نے اس کے حوالے سے پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی کے فلور کو بریف بھی کیا, اور ایگزیکٹلی انہی ورڈز میں مور اور لیس انہوں نے کیا ہے کہ میں اس کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہوں. اور ایک ریزولوشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آ چکا ہے اس کے ایک سیشن میں, اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا ریزولوشن جو ہے وہ اگلے دن میں آئے گا. کل بھی اس کا ایک سیشن ہوگا, یعنی تھرسڈے کے دن ایک اور سیشن آئے گا, قرارداد آئے گی جس میں رد کیا جائے گا اسمبلی کی طرف سے, نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کی 3 ممبر بینچ کو. اور وہاں پر یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے, کیبنٹ میں بھی یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے, اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہمیں ایک فل کورٹ چاہیے اور ہمیں اس 3 ممبر بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ منظور نہیں. یہ کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ اس فیصلے کے اندر کوئی ٹیکنیکل لیگل کانسٹیٹیوشنل فلا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے اس سائڈ سے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک فل کورٹ چاہیے, اور ہمیں فل کورٹ چونکہ نہیں ملا اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر. قانونی طور پہ یہ امپورٹنٹ ایشو کیسے تھا, اس میں محض ایشو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ثوابدید اور قانونی اختیار آئینی طور پہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی دی ہوئی تاریخ کو ملتوی کر دے اور ایک نئی تاریخ دے دے. اور یہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان جنوری 14-18 سے لے کے فروری کے 28 تاریخ تک الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہی پوزیشن لی کہ آئین پاکستان کی روح سے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا حق ہی نہیں ہے. جو تاریخ دے بھی نہیں سکتا تو پھر اس کو وہ 184 دن آگے بھی نہیں کر سکتا, پلس 90 ڈیز یعنی 270 دن آگے سپریم اس کو لے گیا تھا. تو یہ بیسک ایشو تھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. نیشنل اسمبلی کے اندر جو بڑی انٹرسٹنگ باتیں یہ بھی ہوئیں کہ وہاں پر شہباز شریف صاحب نے اس کو ایک بھیانک دن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھیانک دن ہے, بھیانک ایکسپیرینس ہے. اور اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کی جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں چونکہ 4 اپریل تھی, اب تو 5 اپریل ہے, تو چونکہ 4 اپریل کو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہر دل عزیز شخصیت جناب ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں 1979 4 اپریل 1979 میں ان کو جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو سزائے موت دی گئی تھی. ان کی ایکسیکیوشن کا دن ہے 4 اپریل, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا دن نہیں ہے. ان کی مرسی پٹیشن جو تھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, ان کے ریویو کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو پرائم منسٹر شہباز شریف اور باقی ساری نیشنل اسمبلی کا کہنا تھا کہ یہ بھیانک دن ہے. وہ بھی ایک بھیانک فیصلہ تھا, حالانکہ 4 اپریل 1979 سپریم کورٹ کے فیصلے کا دن نہیں ہے, یہ اڈیالہ جیل کے اندر پھانسی کا دن ہے جہاں ایکسیکیوشن کی گئی ذوالفقار علی بھٹو کی. لیکن کسی کو چونکہ یاد ہی نہیں ہے, اور چونکہ زیادہ تاریخ کے بارے میں معلومات ہوتی بھی نہیں ہے سیاسی حلقوں کے اندر, تو اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے. اور میڈیا نے بھی انکریٹکلی, اگر آپ اس کو دیکھیں, کسی نے اپنی رپورٹنگ کے اندر, ڈان نے, ٹریبیون نے, ٹی وی چینل نے, کسی کو یاد نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ نہیں آیا تھا 4 اپریل 1979 کو, یہ ایکسیکیوشن کا دن. لیکن کہا کہ اس دن سپریم کورٹ نے یہ کیا تھا
اس دن آج سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیا ہے. اور اگر ذرا سا بھی انسان کوئی سینس آف پروپورشن رکھے تو دونوں فیصلوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. کوئی پیرلل جو ہے وہ ڈرا نہیں کیا جا سکتا. ایک فیصلہ الیکشن کروانے کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, دوسرا فیصلہ ایک فارمر پرائم منسٹر پاکستان کو ایک ملٹری کنٹرولڈ سپریم کورٹ جو ہے اس نے سزائے موت دی. یہاں ایک فوجی جرنیلوں کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, وہاں ایک فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے اثر و رسوخ اور کنٹرول میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا. دونوں میں کوئی مماثلت ہو نہیں سکتی, لیکن یہ مماثلت بنائی گئی ہے نیشنل اسمبلی کے فلور میں, اور اس کو ہنڈریڈز آف ٹائمز ریپیٹ کیا گیا ہے پاکستان کے انگریزی اردو کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل میں, جیسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں ڈن ٹو ڈیتھ اس کو کر دیا گیا. ایک تو یہ چیز ہوئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ کی طرف سے, نیشنل اسمبلی کی طرف سے 12 برس پہلے ایک ریزولوشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا گیا تھا, اور 12 برس میں اس ریزولوشن کا کچھ نہیں ہوا, تو اب دوبارہ ایک ریمائنڈر جو ہے وہ بھیجا جائے گا. اب اس سے زیادہ کوئی مذہب کا خیز کیا میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں. یعنی 12 برس کا مطلب ہے کہ 2011 میں یہ ریزولوشن, یہ جو ایک ریفرنس ہے, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب بابر اعوان صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے اور اس کے لا منسٹر تھے, مجھے یاد ہے اس زمانے میں یہ ریفرنس بھیجا گیا تھا. اس ریفرنس کی مخالفت کرنے والوں میں پی ایم ایل این موجود تھی. چلے اس کے بعد تو چلے جو بھی ہوا, 2013 کے مئی کے الیکشن کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی, اور 2018 تک 5 برس ان کی حکومت نے کمپلیٹ کیے. پہلے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے, پھر ان کے پروٹیجے, ان کی کریشن جناب خاقان عباسی صاحب نے. اس وقت تو پی ایم ایل این کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم نے اس ریزولوشن کا ریمائنڈر بھیجنا ہے اور سپریم کورٹ کو یاد کروانا ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا جو مقدمہ تھا اس کو کھولنا ہے. تو ابھی اچانک ان کو یاد آیا. مطلب ہاؤ اسٹوپڈ اینڈ ہاؤ فلمزیسٹ, اور کتنی سپرفیشل چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہی جاتی ہیں, نیشنل اسمبلی میں کہی جاتی ہیں, اور اس کو اسی طرح سے ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک بھی اخبار نے نہیں لکھا کہ یار خدا سے ڈرو, یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو, تمہاری حکومت گزر گئی 5 سال کی, وہاں تمہیں ریمائنڈر بھیجنے کا خیال نہیں آیا, ابھی تمہیں ریمائنڈر بھیجنے کا خیال آ گیا. مطلب آپٹکس کرتے ہوئے بھی انسان کوئی سینسیبلٹی اس کی رکھتا ہے. بہرحال ان کی اسٹریٹجی جو اب تک سامنے آئی ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہمارے سامنے آئے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا, اس کا ایک کمپوننٹ پارلیمنٹ ہے جس کا ایک سیشن میں ریزولوشن ہو چکا ہے, دوسرا ریزولوشن ہوگا اٹارنی جنرل آف پاکستان اور جو جناب اٹارنی جنرل پاکستان اور جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو, اور ان کو منصور امان صاحب کو, ان کو کہا گیا کہ آپ ایک اسٹریٹجی وضع کریں. وہ اسٹریٹجی ابھی آنی ہے سامنے. تو ایک اس کا کمپوننٹ پارلیمنٹ ریلیٹڈ ہے. دوسرا کمپوننٹ اس کا ایک تو لیگل ہے پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ, دوسرا اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ لیگل پالیٹکس ہے, جس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کنونشن کیا ہے راول پنڈی میں, جس کو تمام ٹیلی ویژن چینلز نے دکھایا, دکھاتے نہ بیچارے کیا کرتے, اور تمام اخبارات یعنی ڈان فرانسس نے جو اسٹوریز لکھی ہیں اس کے اندر پورا 1 گھنٹے سے زیادہ کی مریم نواز صاحبہ کی تقریر جو ہے وہ اس کے اندر لگائی گئی ہے, اس کو ایمبیڈ کیا گیا. مطلب ڈان تو پوری طرح سے, پہلے یہ الزام آپ صرف کچھ برس پہلے آپ جنگ اور جیو اور نیوز پہ لگا سکتے تھے کہ وہ ٹوٹلی طور پر پی ایم ایل این کے ایک کھلاڑی کی حیثیت سے آپریٹ کرتے ہیں, لیکن اس وقت ڈان اخبار جس نے کم از کم کوشش کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل نیشنل پیپر آف ریکارڈ کے طور پر پریزنٹ کرے, اس کی ڈیسپریشن جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں تو تالیاں مارنے کو آپ کے دل چاہتا ہے. بہرحال ڈان نے وہ پوری ان کی اسپیچ وہاں پہ لگائی ہوئی ہے. تو مریم نواز نے جو تقریر کی بڑی دھانسو دھواں دھار قسم کی پنڈی میں, وہ اپنے ورکرز کے ساتھ انہوں نے نہیں کی, وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے والے لیگل لائرز جو ہیں ان کا وہ کنونشن تھا. اور وہاں پر وہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو وکلا ہیں پی ایم ایل این کے ان کو موٹیویٹ کیا جائے. جس طرح سے تحریک انصاف وکلا کو کھڑا کر رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان کی تائید میں اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, پی ایم ایل این کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کہ آپ وکلا کو ڈیوائڈ کریں اور وکلا کے اندر سے کرٹیسزم کریں کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن کیا یہ فل کورٹ ہونا چاہیے تھا, اس کا پروسیجر ٹھیک نہیں تھا, یہ ڈیسیجن باعث ہے. تو مریم نواز صاحبہ کی جو ساری کی ساری تقریر ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے خلاف ہے. ویسے مریم بولتی بہت اچھا ہے, دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں لوگ, مطلب شی لکس ویری گڈ واٹ ایور دا ریزنز, لیکن ان کی تقریر کے 3 قسم کے کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ان کی تقریر ان زیادتیوں کے حوالے سے ہوتی ہے جو ان پہ ان کے والد صاحب پہ ہوئے ہیں, مجھ پہ کیا زیادتیاں ہوئی, میں جیل میں تھی, وہاں پہ مجھے کھانا ٹھیک نہیں ملتا تھا, ناشتہ ٹھیک نہیں ملتا تھا, میں کپڑے استری کرتی تھی پتہ نہیں کس طرح سے. دوسرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے اوپر جس قسم کی زیادتیاں ہوئی دونوں کا. اور تیسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان یہ شخص عمران خان نیازی, ان 3 چیزوں کے علاوہ اور آپ اس میں چوتھی چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ, لیکن وہ بھی بالواسطہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ پہ سارا غصہ ان کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کے خیال سے
इमरान खान से मिली हुई है और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट का लाडला है इस वक्त। एक जुडिशल एक्टिविज्म है, ये एक जुडिशल मार्शल लगा हुआ है, एक जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है जो उनके खिलाफ काम करी। उनकी जो तकारीर है, गो के मरियम बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं फॉर द रीज़न कि वो नवाज शरीफ की साहिबजादी हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, उर्दू अंग्रेजी दोनों बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन उनकी तकारीर में और उनके पूरे नैरेटिव के अंदर गुस्से के अलावा कोई सब्सटेंस उनका नहीं होता। उनके पास पाकिस्तानी कौम, उसके मसाइल के हवाले से कोई विजन नहीं है। गो कि पिछले दिनों चंद इंटरव्यूज के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन बहुत ही नाकस और बहुत ही कमजोर। तो सारा हमला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे किया। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि मीडिया स्ट्रेटजी जो इसके साथ ही जुड़ी हुई है, जिसमें मैंने कहा कि डॉन अखबार जंग जियो न्यूज के साथ शामिल है। यहाँ पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट ये है कि जो डॉन के रिपोर्टर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो फिर भी अपनी एक न्यूट्रलिटी किस्म की रखते हैं, कोशिश करते हैं प्रोफेशनल, जबकि डॉन.com और एडिटोरियल जो हैं वो एक टोटली अनबैलेंस्ड होते हैं और वहां पर क्लियरली आपको पोजीशन नजर आती है। होना तो ये चाहिए कि इतने बड़े अखबार के एडिटोरियल जो हैं जिसकी इतनी एक इज्जत रही है माजी में उस, और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, तो वो जो उसके एडिटोरियल जो हैं वो एक बैलेंस क्रिएट करे। लेकिन डॉन के एडिटोरियल और डॉन.com जो उसकी एडिटोरियल टीम की तरफ से लिखे हुए आर्टिकल जो पीसेस हैं, उसके अंदर सारा लावा और गुस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। और मसलसल ऐसे कॉलम और ऐसे आर्टिकल वहां पे अपीयर हो रहे हैं और ऐसे सर्वे करवाए जा रहे हैं जिसमें प्रिडोमिनेंटली कोशिश ये है कि साबित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया वो बड़ा गलत किया। मतलब चीफ जस्टिस जो हैं वो मुतलकुल अनान बन चुके हैं, वो एक डिक्टेटर बन चुके हैं, वो तनहा जो हैं वो सारे फैसले कर रहे हैं। और फिर ये कि और जो कॉलम भी बहुत से लिखे हैं, मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, मैंने सारे कॉलम पढ़े हैं, 6-7-8 घंटे से मैं ये सारी डेवलपमेंट को देख रहा था अलॉन्ग विद टेलीविजन, अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर्स। तो एक एक चीज़ के मैंने गौर से देखा है। इन कॉलम्स में दो किस्म के पॉइंट्स हैं। कोई ये तो कह नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया वो आईनी और कानूनी तौर पर ठीक नहीं। तो सारों में यह है कि फैसला तो ठीक ही किया, डायरेक्शन तो ठीक ही है, 90 डेज जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जरूरी ये था कि यहाँ पर एक लार्जर बेंच बनता, इसका प्रोसीजर और प्रोसेस ठीक नहीं था। अब एक छोटा बेंच जो है इसके ऊपर एतमाद नहीं हो सकता, अगर लार्जर बेंच बनता तो वो भी यही फैसला करता। ये मुनाफकत है, ये झूठ है, ये मक्कारी है। लार्जर बेंच ने बन के ऐसा कोई फैसला नहीं करना था। लार्जर बेंच ने अगर बन के खुदा ना खास्ता ये फैसला करना, खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ फ्रॉम पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये लार्जर बेंच लार्जर बेंच लार्जर बेंच लार्जर बेंच की गर्दान ये क्यों लगाते? लार्जर बेंच इनको इसलिए चाहिए था to create new issues, to create time delays. For instance, लार्जर बेंच ने ये कहना था कि सुओ मोटो के जो लिया गया है 23 मार्च को, जो सुओ मोटो जो लिया गया, जो पहले जो सुओ मोटो का डिसीजन लिया गया था फरवरी के अंदर, और जिसके नतीजे में 1 मार्च का डिसीजन आया था, ये सुओ मोटो नोटिस गलत लिया गया, ये बन नहीं सकता था। दोनों जज साहिबान ने जो खत लिखे वो नहीं हो सकते थे। जो डिसीजन आया 1 मार्च का वो डिसीजन नहीं था, वो 4/3 का डिसीजन था, वो 2/3 का डिसीजन नहीं था। और चूंकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के सामने ये पिटिशंस आ चुकी नहीं थी, इसलिए चूंकि प्रोविंशियल 18th अमेंडमेंट के बाद आप प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है उसमें बिलीव करते हैं, इसलिए फेडरेशन की अदालत को और एपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये तो एक प्रोविंशियल मसला था, इसको वापस भेज देते हैं लाहौर हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को, फिर लाहौर हाई कोर्ट में भेज देते हैं, फिर वहां एक नई बहस शुरू हो जाती ताकि इलेक्शंस ना हो सकें। और जैसा कि इमरान खान ने कहा है, वो बड़ा क्लियर एनालिसिस है। इमरान खान अगर ना भी कहें, और मैं उनसे इमरान खान के कहने से कई दफा पहले मैं इस चीज को मैं इसको वाजे कर चुका हूं कि पीएमएलएन अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहती। दी ओनली वे वो इलेक्शन करवा सकें कि इमरान खान मंजर आम से गुम हो जाए, या इमरान खान को मार दिया जाए, या इमरान खान को कोई ऐसे तरीके से बंद कर दिया जाए कहीं किसी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बलूचिस्तान में जाके मच्छर जेल के अंदर, या इमरान खान इमिग्रेट कर जाए पाकिस्तान में जाके जमामा के साथ रहना शुरू कर दे इंग्लैंड में। वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते बिकॉज जो डायनामिक्स अनलीश हो चुके हैं पंजाब में पॉलिटिक्स के, वो डायनामिक्स जो है वो अक्टूबर तक खत्म नहीं होंगे। और उन डायनामिक्स को खत्म करना एक ऐसा चैलेंज है जिसका हल ना पीएमएलएन के पास है, ना सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पास है, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो लेकिन कोई भी कॉलमनिस्ट और कोई इदारिया लिखने वाला आपको नहीं मिलेगा जो जिसमें इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हो कि वो 2 लाइनें ये भी लिखते कि ये भी शक है कि ये शायद अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये शक था। अगर जब एहतजाज सबसे पहले, वैसे मैंने कहा, एतजाज एहसन साहब, लतीफ खोसा साहब और अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन बहुत हफ्ते पहले, कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा, मतलब बहुत दिन पहले, हफ्ते नहीं बहुत दिन पहले, मैंने एक इस वीलॉग के शुरू में ये कहा था कि इनके तेवर देख के, इनके जो सारी चीजें हैं उसको देख के ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये अक्टूबर 2023 में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और दी ओनली वे इलेक्शन होंगे कि अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, या तो
ایک بارگین ہو سکتی ہے جو یہ ریئیکشن کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ ایک بارگین کرے. میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کیوں کرے اسٹیبلشمنٹ بارگین. یا تو بارگین ہو جس کے نتیجے میں نیشنل اینڈ پروونشل الیکشن اکٹھے ہو جائیں, یا یہ ہے کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں ایسی پالیٹکس انلیش ہوگی کے پی اور پنجاب کے الیکشنز کے نتیجے میں, کیونکہ کے پی کے بھی مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گی, اس کی تاریخ دے دے گی, اور وہ بھی 14-15 مئی کے آگے پیچھے ہی کوئی تاریخ ہوگی کے پی کی بھی, اور ہو سکتا ہے اسی دن ہو یا اس سے 2-3 دن کا فرق ہو. تو اس کے نتیجے میں جو مومنٹم جنریٹ ہوگا, جو ایک پولیٹیکل مومنٹم جنریٹ ہوگا, اس کے نتیجے میں جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بارگین ہو جائے اور جنرل الیکشن جو اکٹھے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت کنفیوز نظر آتی ہے. جتنے بھی سورسز سے میری بات ہوئی ہے, میں نے ان سے بات کی ہے, ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور یہ سب سورسز آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہیں. سب اسٹیبلشمنٹ کے سورسز ہیں, سینئر ملٹری آفیسر ہیں, وہ کم از کم اس چیز پہ متفق ہیں کہ اس سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے, بہت زیادہ ٹینشن ہے, وہاں پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم افواج پاکستان یا عامی کہتے تھے, تو ہم انفیکٹ انٹلیکچوئل مسٹیک کرتے ہیں, ایک ان ایکوریسی ہم کرتے ہیں, اور یہ ان ایکوریسی ہے جس کے پیچھے بہت سے لوگ میڈیا میں, بہت سے لوگ خود جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے آپ کو چھپا لیتے. یہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی, یا اسٹیبلشمنٹ ورسز پیپل, یا ملٹری ورسز پیپل, یا سول ملٹری پیپل کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مقابلہ ایسا ہے ہی نہیں ہے, اور یہ میں درجن دفعہ ویلاگس میں کہہ چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھ پہ بھی یہ الزام ہوتا ہے کہ شاید میں فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہوں یا پاکستان آرمی کے خلاف میں کچھ کر رہا ہوں. یہ آرمی ورسز سول کا کانٹیسٹ نہیں ہے, یہ ایلیٹ کیپچر ہے. جس طرح سے پولیٹیشین ہونے چاہیے, لیکن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز مقدس ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایلیٹ کیپچر ہے, خاندان 3-4 بڑے لے کے پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھے ہوئے. اسی طرح گزشتہ 50 برس کی جو ایولیوشن ہوئی ہے, خاص کر کے 1980s کے مارشل لا کے بعد سے, وہاں پر بتدریج پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ٹاپ کے اوپر ایک بڑا سیریس ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ پیدا ہو گیا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن, سول پالیٹکس, پارلیمنٹ, جوڈیشری, میڈیا مل کے آرمی جو پاکستان کا ایک ایپیکس انسٹیٹیوشن ہے, پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے, جو کسی فوجی افسر کا یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کا انسٹیٹیوشن ہے, جس کو بنانے کے لیے پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کے ٹریلینز آف ڈالرز میں یہ انسٹیٹیوشن کھڑا کیا ہے گزشتہ 70-75 برس کی تاریخ میں. اور ہزاروں ماؤں نے اور لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں, خالی وہ نہیں جو شہید ہوئے ہیں, مطلب لائف کے ساتھ ایک لنک بھی ہے جو لوگ اپا جنہوں نے قربانیاں دی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. یہ اس وقت ایک سیریس ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے, جس کے ٹاپ کے اوپر ایک کنفیوژن ہے. جو اس وقت اس کو کنٹرول کرنے والے ٹاپ کے آفیسرز ہیں, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی, وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, بیکاز ان کے سارے نیریٹو اور سارا پلاٹ ان کا جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اور جو اب اس حد تک حالات و کنفیوژن ہے, اس وقت 2 چیزیں, یعنی چند دنوں پہلے تک, یعنی زلمے خلیل زاد کے جب ٹویٹس آئے ہیں, تو باقاعدہ میڈیا کے لوگوں کو بریفنگ دی ہے ذمہ دار لوگوں نے بڑی سیریس شکلوں سے, کہ عمران خان, اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ ڈٹرمن کیا ہے, اینڈ وی ہیو فائنلی کنکلوڈیڈ دس تھنگ, کہ عمران خان امریکہ کا ایجنٹ ہے, سی آئی اے کا ایجنٹ. اور جن کو یہ سنا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مطلب چونکہ ان کی شکلیں بہت سیریس تھی, کہنے والوں کی انہوں کو بھی سیریس شکلیں بنا کے ایسے ایسے کرنا پڑا. اچھا, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے تو مجھے بتایا کہ ہم باہر نکلے تو گاڑی میں بیٹھ کے جب اس بلڈنگ سے تھوڑا دور نکل کے, تو ہم نے زور زور سے کہہ کے مارے کہ مطلب ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور ان کا پلاٹ بالکل فیل ہو گیا ہے کہ عمران خان امریکہ کا ایجنٹ ہے. لیکن دیٹ شوز کنفیوژن, ڈیسپریشن, اینڈ ناٹ ہیونگ اے پلاٹ کے آگے کیا کرنا ہے. دوسری ایک خبر ہے, غیر مصدقہ ہے, سنگل سورس خبر ہے, کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آرمی چیف کے بہاف پہ ڈی جی آئی جو ہیں, ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر کو انہوں نے کنونس کیا ہے کہ موجودہ سرکمسٹانسز میں بہتر ہوگا کہ آپ ریزائن کر دیں, اور تاکہ ہم شاید غالباً ایک جنرل الیکشن پلس پروونشل الیکشنز کی طرف جا سکیں. ناٹ کنفرمڈ, اس کو آپ غیر مصدقہ افواہ بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن سورس بڑا کریڈیبل ہے, اور ابھی تک اس سورس کی جتنی باتیں ان میں بائی اینڈ لارج وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں. یہ وہی سورس ہے جس کا یہ کہنا تھا کہ مئی میں الیکشن خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہوں گے, اور اسٹیبلشمنٹ اس کا راستہ روکے گی نہیں, یا روک نہیں سکے گی, کیونکہ اندر ایک ڈویژن ہے. تو اب تک کی یہ صورتحال ہے. بہت زیادہ زور جو ہے اداریوں کے اندر اس چیز کے اوپر لگایا گیا, ڈان کے اداریوں میں, کالمز میں, مختلف لوگوں میں, کہ چیف جسٹس کی جو پاورز چیف جسٹس ایکسرسائز کر رہے ہیں, ایک 1 مین شو ہے, اور یہ 1 مین شو جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور اس کو ٹھیک ہونا بالکل صحیح ہے.
چیف جسٹس کا اگر سو موٹو لینے کا آرٹیکل 184/3 کے تحت کیسز رکھنے کا ون مین شو ہے اور سبسیکوینٹلی اس پہ بحث ہونی چاہیے, اس کو ریفارم ہونا چاہیے, فل کورٹ کی میٹنگ ہونی چاہیے, اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ, زلین ٹائمز امپورٹنٹ, بلینز آف ٹائمز امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف کو جو ایک میڈیول کنگ کی اتھارٹی حاصل ہے پاکستان آرم فورسز کے پورے ڈھانچے اور اسٹرکچر کے اندر, وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے آرم فورسز آف پاکستان کے لیے, اور جو امپورٹنس آرم فورسز آف پاکستان کی ہے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کے اندر, نیشنل فریم ورک کے اندر, اس کی وجہ سے پوری قوم کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ایڈریس کرنے والی ہے, جس کو ایڈریس کرنا چاہیے ہر آفیسر کو جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, نماز پڑھنے کے بعد غور کرنا چاہیے کہ پچھلے 12 مہینے میں جنرل باجوہ کی وجہ سے جو چیزیں انلیش ہوئیں اس میں افواج پاکستان کا کون سا انٹرسٹ تھا. یہ جو بھی طوفان ٹوٹا پاکستانی قوم اور ریاست کے اوپر, اور خود پاکستان کی افواج کو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا, اس میں جنرلز کا تو انٹرسٹ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی سیاستدانوں کا نواز شریف اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا تو انٹرسٹ ہو سکتا ہے, کوئی بتائے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ کہاں اس میں افواج پاکستان کا کوئی 1% بھی انٹرسٹ تھا جس کے اندر افواج پاکستان کو پھنسا دیا گیا. باقی ساری کہانی اپنی جگہ پہ ہیں, ڈی ایچ اے وغیرہ وہ سب چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. ویئر واز دی انٹرسٹ آف دی آرم فورسز آف پاکستان؟ نہیں تھا. کوئی بھی بندہ دیانت سے اکیلے بیٹھ کے اس چیز پہ کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچے گا کہ جو یہ ڈرامہ ڈھکوسلا ہوا, جن سیکٹر کمانڈرز کو استعمال کیا گیا, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی نہیں یہ کنکلوڈ کر سکتے کہ اس میں آرمی کا کوئی انٹرسٹ تھا. یہ خالصاً چند جنرلز کا انٹرسٹ تھا. یہی مصیبت ہے. جتنی جلدی اس کنکلوژن پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکے ان دس کی پریمیئر انسٹیٹیوشن کے اندر, اتنا ہی بہتر ہوگا. پھر بات کرتے ہیں آفٹر فیو آورس.